السلام علیکم۔ آج پاکستان ورسز انڈیا کا میچ ہے اور ہم سارے مل کے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میری روم کی حالت کافی خراب ہے اور اسی لیے ہم نے جلدی سے روم صاف کیا، اور خاص طور پہ LCD، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا LCD کو آن نہیں کیا ہوا تھا۔ اسی دوران مجھے خیال آیا کہ یار کھانے کا سامان تو کچھ کم ہے، تو میں چل پڑا اسٹور کی طرف۔ اسٹور سے میں نے ٹماٹر، پیاز، مرچی اور انڈے اٹھائے۔ ان کا بل دیکھ کر تو میں بے ہوش ہونے لگا، اور اسی وجہ سے میں نے ایک جوس کی بوتل اٹھائی۔ ان سب چیزوں کا بل ہمارا تقریباً 3500 پاکستانی روپیز بنے۔ واپسی پر میں نے فری صوفہ دیکھا، جسے میں بے دلی میں ادھر ہی چھوڑ آیا، کیونکہ میرے روم میں اتنی جگہ ہی نہیں۔ تو اسی دوران مجھے دودھ خریدنا یاد آیا، تو میں چلا انڈین کڑی اور ادھر سے 2 ملک پیک اٹھا لیے۔ بلڈنگ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ مجھ سے پہلے ہی منتظر بھائی اور ساجد بھائی آ چکے تھے۔ منتظر بھائی گاڑی پارک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور بڑی مشکل سے انہوں نے پارک کر ہی لیا۔ اس کے بعد ہم نے ملاقات کی اور سیدھا گئے روم میں، اور سب سے پہلا کام ہم نے پاکستان ورسز انڈیا کا جو میچ ہے وہ لگانے کی کوشش کی، اور 5 سے 10 منٹ میں ہم نے اپنی LCD پہ لگا ہی لیا۔ کچھ دیر میچ دیکھا ہی تھا کہ درمیان میں بارش ٹپک پڑی۔ یہ دیکھ کر ہماری ایکسائٹمنٹ تو تقریباً ختم ہی ہو چکی تھی کہ منتظر بھائی نے کہا کہ ٹینشن ہی کیوں لیتے ہیں، چلیں باہر جاتے ہیں اور میں آپ کو آج زبردست قسم کا کھانا کھلاتا ہوں۔ ہم سب سے پہلے گئے اولیو ینگ میں، جہاں پہ ہم نے مختلف قسم کے پرفیومز وغیرہ لگائے اور دل کو ذرا باغ باغ کیا۔ اس کے بعد گئے ہم اسٹور میں، جہاں سے منتظر بھائی نے لیمب اور کوکا کولا اٹھائی، اور ہم آگے واپس روم میں۔ ہمارے واپس آنے تک میچ دوبارہ سے لگ چکا تھا اور ساتھ میں نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، اسی لیے ہم نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ساجد بھائی اور منتظر بھائی کڑھائی بنانے لگے اور ہم سکون سے میچ دیکھنے لگے۔ شاہین اور حارث کی بولنگ سے ہم ویسے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، تو ہم نے سوچا اس مزے کو کھیر سے اور زیادہ دوبالا کیا جائے۔ تو بھائی جی میں چل پڑا کھیر بنانے کے لیے، دودھ شدھ اٹھایا اور ساتھ میں کھیر مکس اٹھا لی۔ کچھ ہی ٹائم بعد بشارت بھائی اور عابد بھائی بھی آ چکے تھے، تو بھائی مل کے میچ دیکھنے کی تو ایک الگ ہی بات ہوتی ہے۔ اتنے میں ہماری کھیر بن گئی اور جا کے ہم نے رکھ دی فریزر میں۔ کھانا بھی بننے کو تیار تھا، تو ساتھ ہی ہم نے ارادہ کیا کیوں نہ آج پراٹھے کھائے جائیں، جس میں ساجد بھائی بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ تو ساجد بھائی نے چکور پراٹھے بنائے اور ہم نے جناب علی توے پہ فرائی کیے۔ کچھ ہی ٹائم میں ہمارے پراٹھے اور ساتھ میں کڑھائی بن گئی۔ بھائی کڑھائی کے ساتھ ٹھنڈی ٹھار کوکا کولا پینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ بھائی کھانے کا تو صحیح زبردست مزہ آیا۔ ہمارا کھانا ختم ہونا ہی تھا کہ خدا کی رحمت میچ پر دوبارہ برس پڑی۔ تو ایک دفعہ پھر ہم نے جناب علی میچ کو خیر بات کہا اور ہم گئے باہر واک کرنے کے لیے۔ جب ہم واپس آئے تو انڈیا کے آخری اوورز چل رہے تھے، لیکن چلیں تھوڑا بہت ہم نے انجوائے کر ہی لیا۔ زبردست۔ انڈیا کی بیٹنگ ختم ہونے کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی ہم پاکستان کی بیٹنگ دیکھیں گے، لیکن بارش کی وجہ سے پاکستان کی بیٹنگ ہی سٹارٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو پھر ہم نے سٹارٹ کی لوڈو، اور لوڈو کھیلنے لگے، لیکن لوڈو میں بھی گیما گیمی بہت زیادہ ہونے لگی اور حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ٹھنڈا پانی پلاؤں، لیکن میں نے آج ایک الگ ہی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا چلیں آج انہیں چائے پلاتے ہیں، دیکھتے ہیں چائے کا اثر ان پہ پڑتا ہے کہ نہیں۔ تو جی زبردست قسم کی میں نے چائے بنائی اور ساتھ میں لوڈو چل رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے بھی کھیلی گیم، لیکن بارش کے رکنے کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ بس سمجھ لیں ہماری پوری رات بارش کے رکنے کے انتظار میں ہی گزر گئی۔ تو بھائی جی نہ میچ شروع ہوا اور نہ ہم نے میچ دیکھا۔ تو اسی طرح ہمارا پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے نا، سمجھ لے ٹائم میں گزر گیا۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔